بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم سامعین حضرات، ایک ہمارے بھائی بڑے پریشان ہو کر انہوں نے ایک واٹس ایپ پر میسج کیا کہ میں نے کچھ عرصے سے رفع الیدین شروع کیا ہے، تو احناف بھائیوں کی طرف سے مجھے بڑا تنگ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص صحیح راستے پر آتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ خود تحقیق کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے اور پریشان کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، میں ان کے پیش کردہ کچھ آثار ان کے حوالے سے آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ صحابہ اکرام کے 4 آثار پیش کیے جاتے ہیں احناف حضرات کی طرف سے کہ یہ اثر وہ ہیں کہ جن کے اندر ترک رفع الیدین ثابت ہوتا ہے، یعنی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے صرف ایک تکبیر اولیٰ کے اندر۔ تو میں 4 کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ یہ درست اسناد سے موجود نہیں ہے، صحیح سند اس کے بارے میں ملتی نہیں ہے۔ سب سے پہلا قول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا۔ وہ کون سا قول ہے؟ اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ اس کے قول کے رد کے بارے میں سب سے پہلے میں امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ کا تذکرہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کیا تبصرہ کیا اس قول کے بارے میں؟ نصب الرائے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 کے اندر امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ، جن کا بڑا مقام ہے احناف کے نزدیک، وہ امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ کی ایک بات ذکر کرتے ہیں اس قول کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، اس کے ساتھ حجت قائم نہیں ہوتی۔ صحیح احادیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین ثابت ہے، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ اس سے زیادہ صحیح اور اصح روایت امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے بیان کی، جو حسن بن عیاش کے مقابلے میں امام سفیان ثوری سے مروی ہے، اور انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ اصح بات ہے روایت اس کے اندر، لیکن اس کے اندر لا یعود کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ علل الحدیث ابن ابی حاتم رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے کہ یہ جو اس کے مقابلے میں یہ جو اثر پیش کیا ہے، اس کے مقابلے جو صحیح ترین ہے امام ابو زرعہ کے نزدیک، اس کے اندر دوبارہ رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بدر المنیر میں فرمایا یہ اثر صحیح ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ، آخری بات، امام ابو زرعہ اس قول کے حوالے سے اور امام حاکم اور جمہور کی تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ پر مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ، امام حاکم رحمہ اللہ عظیم محدث، اسی طرح جمہور محدثین کی جو تحقیق ہے اس کے مقابلے میں امام طحاوی کی تحقیق جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس روایت میں جو روایت کرنے والے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، وہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس کے بارے میں واضح ہے کہ بالاتفاق جمہور کا ایک موقف ہے، وہ کیا ہے؟ والمدلس اذا عن لا يحتج به، کہ جب مدلس راوی ان کے ساتھ روایت کرتا ہے، کسی روایت کو، کسی حدیث کو ان کے ساتھ
روایت کرتا ہے سند کے اندر، تو یہ ان والا جو صیغہ ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ان اعلیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، مدلس کی روایت ان سے روایت کرے گا تو بالاتفاق امام علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے بالاتفاق وہ قابل قبول نہیں ہے مدلس کی ان اعلیٰ روایت۔ اور نصب الرائیہ کے اندر یہ قول ذکر کیا ہے امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہوتا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ اور وہ بھی بڑے عظیم صحابی تھے، اپنے والد سے کیا وہ دلائل نہیں سنے تھے انہوں نے؟ کیا انہوں نے اپنے والد کا عمل نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا ہوگا اور سب کچھ معلوم ہوگا۔ ان کے بارے میں روایت الفاظ ہیں جزء رفع الیدین کے اندر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رماہ بالحصا، کہ جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا تھا اس کو کنکریاں مارتے تھے، یعنی یہ عمل ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو نہ کرنے والا وہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ مختصر میں نے جائزہ پیش کیا پہلے اصل کا۔ دوسرا اصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین ایک دفعہ کیا ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود، کہ اول تکبیر کے اندر یعنی تکبیر اولیٰ کے اندر رفع الیدین کرتے تھے اور اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ یہ قول جو ہے کہاں پر ہے؟ یہ معانی الاثار، اسی معانی الاثار کے اندر امام طحاوی کی رحمہ اللہ کی کتاب اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا، یعنی اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس اثر کو، یعنی صحیح نہیں ہے۔ امام عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اثر کمزور ہے، یہ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر بات موجود ہے اور جزء رفع الیدین کے اندر سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے غیر ثابت کہا ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی، امام احمد نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ المسائل احمد، یہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے انکار کیا کہ یہ قول ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جرح کی ہے اس پر جزء رفع الیدین کے اندر، اور ابن ملقن رحمہ اللہ نے اس پر جرح کیا یعنی جمہور کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ جمہور کی جب بات آ جائے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا، یعنی اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قول ضعیف ہے تو یہ عمل بھی ضعیف ہے۔ پھر تیسرا ایک اثر پیش کیا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کیا ہے؟ ان ابراہیم کان عبداللہ ابن مسعود لا یرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاح، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے کسی بھی جگہ پر نماز میں سوائے افتتاح کے۔ یہ بھی طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن نصب الرائیہ کے حوالے سے، یعنی نصب الرائیہ کا حوالہ دیا اور پھر اس قول کو ذکر کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 32 یا 33 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ یہ تہذیب و تہذیب کے اندر موجود ہے، تہذیب و تہذیب رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ 32 یا 33 ہجری کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اور اس سے روایت کرنے والے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ 37 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس سے روایت کر رہے ہیں صحابی رسول وہ 33 یا 34 ہجری میں فوت ہو گئے، اور یہ روایت کرنے والے پیدائش 37 میں ہوئے، یعنی ان کی وفات کے بعد 3 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تہذیب و تہذیب کے اندر یہ بات موجود ہے، لہذا یہ سند واضح طور پر منقطع ہے اور اس کی سند شروع میں ہی انقطاع کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر کہا جائے بہت سارے لوگوں سے یہ جماعت، جیسے نصب الرائیہ کے اندر ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگوں سے یہ ثابت ہے، جماعت سے ثابت ہے، جس طرح موجود ہے نصب الرائیہ میں، تو یہ دونوں مجہول ہیں، جماعت بھی مجہول ہے اور بہت سارے لوگ بھی مجہول ہیں۔ یعنی بہت سارے جو لوگ آپ نے کہا تو ان کا تعارف تو ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں، کیا وہ ضعیف ہیں، کیا وہ ثقہ ہیں، کیا ثقات میں شمار ہوتا ہے، کیا ضعفاء میں شمار ہوتا ہے، اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ خالی کہہ دیا گیا بہت سارے لوگ، یا کہا گیا بہت ساری جماعت، تو اس جماعت کا تعارف ہونا چاہیے۔ سند کے لیے ضروری ہے کہ راوی مجہول نہ ہو، تو یہ مجہول ہے، قول دونوں، جماعت بھی مجہول ہے اور بہت زیادہ لوگ یہ بھی مجہول ہے۔ جب تک تعارف نہیں ہوگا تو اس سند کی صحت ثابت نہیں ہو سکتی۔
اچھا، اس میں یہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ روایت کر رہے ہیں اور یہ مدلس ہیں، واسطے 7 راویوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک تابعی ایک سے، پھر دوسرا تابعی دوسرے سے، تیسرا چوتھے سے، چوتھا پانچویں سے، پانچواں چھٹے سے، چھٹا ساتویں سے، پھر جا کے صحابی تک سند پہنچتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس میں کئی بیچ میں کوئی ضعیف بھی ہو سکتا ہے، اور کیا اس کا معاملہ تھا، کیا مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ روایت شروع میں انقطاع ہے اور مدلس روایت کر رہے ہیں، تو اس سند کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کتاب الام کے اندر، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کالش ایسی اثر کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اثر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان ابراہیم النخعی لو روا عن علی او عبداللہ بن مسعود لم يقبل منہ لأنه لم يلقي واحدا منہما۔ کتاب الام کے اندر امام شافعی کا قول ہے یہ کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جب روایت کرے سیدنا علی سے یا عبداللہ بن مسعود سے، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے دونوں صحابہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، نہ سیدنا علی سے نہ ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے۔ جب ان سے ملاقات نہیں ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا اعتبار روایت کا نہیں کیا جائے گا جب وہ ان کے صیغہ سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ مدلس ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر پیش کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ آخری اثر میں پیش کرنے لگا ہوں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو ان پر منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ مجاہد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، لیکن وہ تکبیر اولیٰ میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی نماز کے حصے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس پر نقد کیا ہے۔ وہ کیا نقد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں جو ابو بکر بن عیاش ہیں، یہ حسین سے روایت کرتے ہیں، توہم منہ لا اصل لہ، کہتے ہیں کہ یہ ان کا توہم ہے، یہ وہم ہے ان کا کہ یہ سند جو ہے جیسے حسین سے روایت ہے مروی ہے، ان کا توہم ہے، یعنی وہم ہے ان کی طرف سے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بڑے عظیم جلیل القدر محدث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یہ کہا، اور یہ جزء رفع الیدین امام بخاری کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ جب اس پر تبصرہ کریں گے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ باطل سند ہے، کیونکہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا تبصرہ بہت بڑا ہوتا ہے، کہ معمولی تبصرہ نہیں ہے، بہت عظیم پائے کے محدث ہیں اور رجال کے بارے میں علم رکھنے والے۔ مسائل احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے اسی امام یحییٰ بن معین کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا، رواہ ابو بکر ابن عیاش عن حسین عن مجاہد عن ابن عمر وهو باطل۔ واضح طور پر پوری یہی سند ذکر کی، امام احمد نے یہی سند ذکر کی کہ ابو بکر بن عیاش یہ روایت کرتے حسین سے، یہ روایت کرتے مجاہد سے، اور وہ روایت کرتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَهُوَ بَاطِلٌ، واضح الفاظ کہے کہ یہ باطل ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سند کی، یہ سند درست نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ یہ رجال کے فن میں بڑے پائے کے عالم محدث کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے امام دارقطنی رحمہ اللہ کہ یحییٰ بن معین کی جو بات تھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کی، اسی کی تائید کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش یا تو ان کا حسین سے وہم ہے، یا تو حسین کا ابو بکر بن عیاش سے وہم ہے۔ یہ وہم ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے سے وہم ہے۔ ایک دوسری سند سے بھی روایت کی جاتی ہے، العلل کے اندر وہ سند موجود ہے۔ وہ سند کیا ہے کہ محمد بن ابان بن صالح روایت کرتے ہیں عبدالعزیز بن حکیم سے، اور وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی رفع الیدین کیا، فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں، یعنی تکبیر اولیٰ میں، افتتاح نماز میں، اور پھر ولم یرفعہما فیما سوا ذلک، اس کے بعد انہوں نے کوئی رفع الیدین نہیں کیا۔ اور یہ کس نے روایت کیا ہے؟ یہ سند کس سے ہے اور کس نے اس کو نقل کیا ہے؟ یہ معطا محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔
تو انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ بھی سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ نقل کرنے والے جو محمد بن حسن شیبانی ہیں بہت سارے نقاد کے نزدیک، یعنی جو نقد کرنے والے اور رجال کا فن جن علماء کو ہے محدثین کو، ان کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہیں۔ اور سب سے بڑی جرح جو ہے وہ یہ ہے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہمی کذاب، کہتے ہیں یہ کذاب ہے۔ کتاب الضعفاء للعقیلی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، یعنی محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ کذاب ہیں۔ کذاب سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کذاب راوی ہوتا ہے اس کی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے، من گھڑت۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو قول ہے یہ من گھڑت ہے یہ اثر۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے کتاب الضعفاء والمتروکین میں، اور ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین ان کی بیان کردہ احادیث سے بے نیاز ہیں۔ کن کی؟ محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں الکامل کے اندر یہ کہا کہ یہ الکامل کے اندر ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے راوی ہیں کہ جن کی احادیث کی علماء کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی بے نیاز ہے۔ اگر یہ حدیث بیان کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر نہ کرے پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ لسان المیزان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو محمد بن ابان راوی ہیں ان پر اکثر محدثین نے جو بڑے علم والے اور بڑے رجال کے فن کے ماہر جو علماء تھے انہوں نے اس پر نقد کیا ہے اور جرح کی ہے۔ جب ان کی جرح ثابت ہو جائے جمہور کی تو پھر یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ضعیف کوفی، کہا کہ یہ کوفی ہے اور ضعیف ہے محمد بن حسن کے بارے میں۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہ ان کا تبصرہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا محمد بن حسن پر اور یہ کہا وَلَيْسَ بِالْقَوِي کتاب الضعفاء کے اندر کہ یہ قوی نہیں ہے، یعنی مضبوط راوی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ کلام اس سند کے بارے میں یہ ملا کہ یہ موضوع بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس راوی کو کذاب بھی کہا گیا ہے۔ کس کو؟ محمد بن حسن الشیبانی، اس کو کذاب کہا گیا ہے۔ اور اس سند میں جو محمد بن ابان ہے اس کے بارے میں بھی جمہور محدثین سے جرح موجود ہے، تو یہ باطل روایت اور موضوع ہے۔ اور آخری بات میں یہ ذکر کروں گا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول بڑے جلیل القدر، ان سے جو راوی ثبوت رفع الیدین یعنی اس بات رفع الیدین میں جو روایت کرتے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ نافع رحمہ اللہ، محارب بن دثار رحمہ اللہ، طاؤس رحمہ اللہ اور سالم رحمہ اللہ اور ابو الزبیر رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے اس بات میں ذکر کرتے ہیں کہ ان سے ثابت ہے رفع الیدین وہ کرتے تھے نماز میں، جہاں بھی رفع الیدین ثابت ہے وہ کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اثر بھی موضوع اور باطل ہے، یہ بھی ضعیف اثر ہے، اس کی سند ضعیف ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو چار اقوال جو پیش کیے جاتے ہیں، جو اثر پیش کیے جاتے ہیں، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منسوب کیے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ رفع الیدین ایک مرتبہ کرتے تھے۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ وہ سارے اثر جو ہیں ضعیف ہے اور صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بدر المنیر میں کہا کہ یہ ضعیف ہے۔